ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ دن قیام دے سارے تو نیڑے میرے امتی ہونے فکرہ 340 صفحہ دوسری جلد مرقات المفاتی ملا علی قاری رحمت اللہ مکے چلے گئے اتنے پھر بہت اصل خراب دی فرماؤندے بہت قیمتی ٹکڑا درود ایسے نہیں کتنا پڑھیا کرو ورنہ اقبال دی گل تانوں سنا دیاں آندا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجارت امی کر درود وجود مینوں تانوں اور سارے محفلاں کر رہے ہیں ڈب کے مر جانا چاہیے آندا درود پڑھنا تو شرم کر کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود جدوں میں رسول اللہ دے نام تے درود بھیجنا از خجارت امی کر وجود سر تو پیراں تک سارا جسم شرم نہ پانی پانی ہو جاندا منہ ہے گا تیرا حضور دی خیر منگنا دعائی کرا کام کو کرنا ایسا کہ حضور نو تو ہدیہ بھیج سکیں اتنے فرماؤندے کہ جدوں میں ویکھدا کہ سر تو پیراں تک محکوم غیر جو بے ایمان آندے ہیں نفس کہندا برادری کہندی ہے سوسائٹی کردا تو ایک شے بھی رسول دے کہتے تو نہیں کردا از خجالت امی کرد دل اسے دعائی دیندا ہے محکوم غیر سینہ عشق بتاں مانندے تے اے دل نوں تے کھول کے ویکھ کہ جویں مندر ہوندا ہے ان گنت بہت ہے کوئی عہدے دا بھکھا کوئی رشوت دا بھکھا کوئی رن راضی کردا تو رسول اللہ نال محبت کرنا بھی تیرا منہ بنے کہ تو رسول دی محبت دا دعویٰ کرے اسے فرماوندے یاد رکھ ایسا درود شریف جڑا دان داری از محمد رنگو بو جے تیرے اندر تیرے کریکٹر چ محمد رسول اللہ دی رنگ اور بو نہیں نظر آوندا از درود خود میں اعلیٰ نام ہے وہ کی ترجمہ کرا دا آندہ رسول اللہ دے درود شریف نو اپنے درود پڑھ کے گندیاں نہ کر بکواس نہ کر زبان نہ ہٹ جا تو اس پاک نام نو گندیاں کرنا اسے کہ ایک کریکٹر چیک بھی کر نہیں از خجار دا دانا داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہے اپنے درود نہ حضور پاک دے نام نو نہ عروضہ کر درود پڑھنا تو کوئی بہانا اے مولا علی قاری دا فکرہ بس خود بالآخر ہے انشاءاللہ باقی گل تو فرماؤں دے ایڈے وڈے عالم کہ درود پاک نو جڑا فرمایا کہ اس نے میرے نیڑے ہون گے لأن کثرت الصلاة منبعۃ عن التعظیم المقتضی للمطابعۃ الناشئۃ عن المحبۃ الکاملۃ المرتبۃ علیہا محبۃ اللہ تعالی قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یعنی اس دو سطراں ہن نہ بیان کرتا میرا سال گزر جائے میں بیان نہیں کر سکتا مولا علی فرماؤں دے اس پاروں کہ درود زیادہ اس بندے نے پڑھنا ہے جڑا دسو گا منبعۃ عن التعظیم جس بندے دے اندر رسول اللہ دی شان پٹ پٹ کے پڑھی تدے دی زبان چ تڑا تڑ نکلدا کہ اللہ اس نبی تے انگنت رحمتا کر نبی دی عظمت دا احساس ہے تے کہندا جے کہ شہر نو تو جاندے نہیں پے او بہادر ہے یا خوبصورت ہے یا سخی کادی تعریف تد کر دی ہے کہ پہلا او دے حسن و جمال دا انسان نو اندازہ ہوندا فرمایا درود دی کثرت خبر دے رہی ہے کہ اس شخص دے دل چلا دے رسول دی عظمت ہے تے عظمت کی کراؤندی پھر اے مولودی یہ شرک کرنا شروع کرن والا سب چاہوں گا اے محفلاں سب چاہوں گا اللہ دے رسول دے ایک رائی قدر نہیں المقتضی للمتابع اس تعظیم دا نتیجہ ہے ہونا چاہیے جدو ایڈی شان والا تو من لیا المقتضی للمتابع ہن اے تعظیم جڑی ہے محبت تیرے کولوں رسول دی پیروی کرا ایک کم کوئی نبی دے طریقے تے ادھر ادھر نہ پتہ تے دد لگنا دل چ ہاں ابا جی بڑے جے ابا جی میرے ابا جی دے نال دا کوئی نہیں گل ابا جی دی ایک بھی نہ منے تسی اینے بندے بیٹھے چھتر نہیں پھڑ لینا لوگاں نے کہڑے ابا جی دی تعریفاں تو کر گل ایک بھی نہیں مندا فرمایا کثرت صلاۃ اس پاروں قیامت دے دن حضور دے نیڑے کرو گی یہ دس دی ہے تعظیم اس بندے دے دل حضور دی بڑی عظمت ہے تے تعظیم پھر مطالبہ کر دی ہے کہ تو پیروی کرے ایڈی عالی بارگاہ ناراض نہیں کرنا وہ تو ادھر الناشئۃ عن المحبۃ الکاملہ اور مطابقت بھی رسمی نہیں ہونی جی میں دنیا دے افسراں تو ڈردیاں کری جا محبت پاروں آپ بھی انہاں شانہ پروں دل محبت رج جانی ہے اس محبت نے تینوں تنگ کر کے پھر پیروی کرونی ہے عن المحبۃ الکاملہ محبت دی اعلیٰ درجے دی وہ دے کی ملتا پھر سبحان اللہ المرتبۃ علیہا محبت اللہ تعالیٰ جڑا حضور نہ پوری محبت کرے قرآن نے کہتا اس نے اللہ محبت کر لگ پینا بجائے دے بھی بندہ اللہ نہ محبت کرے یہ تو سادے تر لینا اللہ نے قرآن کیا کیا ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے جے اے رسول کہہ دے فتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو میری پیروی کرو تے نتیجے یہ ہونا چاہیے سی نا جے تسی اللہ نہ محبت کر دے اللہ تانوں اپنا محب من لو گا نہیں انعام ہے دیتا کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے میری پیروی کرو ہوگا کہ یحببکم اللہ
بجائے دے بھی تسی ہن اللہ نال محبت کرو، اللہ تہاڈے نال محبت کرو گا۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق، اقبال آندا ہے سراپا حسن بن جاتا ہے، وہ پیار کر کے پیدا کیا محبوب بن گیا۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق، حسین ایسا بھی ہے یارب کوئی چہرے حسینوں۔ رسول اللہ کا اشارہ کیتا کہ اللہ تو یہ پیارا یار بھی رکھیا کہ جڑا اس نال محبت کردا تو آنا ہن تو بھی میرا محبوب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اے شمع نے ایک قطرہ بھی نہیں بیان ہوا کہ صلاۃ علی نبی کی، اور اللہ کیوں اتنا زور دینا کہ اللہ دے رسول تے، اور اس تو ایسے آدمی نے بخیل کیا گیا کہ وہ نال دا بڑا بخیل کوئی نہیں، جے سامنے یا رسول اللہ دے کسے بہانے نہ ذکر ہویا، وہ اینا بھی نہ کہہ سکیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام مراد نے اینا بھی نہ کیتا۔ اور ایک حدیث پاک سے کہ جے سامنے حضور اللہ ذکر ہویا انہیں درود نہیں پڑھیا فقد خطا طریق الجنہ، اور جنت نو سڑک چلی سی کھنج گیا، رستہ بھول گیا، نہیں جا سکیا، پھاٹک تے کھل گیا سی، بیوقوفا تو کہہ دینا جنت جان کا موقع آ گیا سی، تو رستہ گم کر دے۔ اس تو درود پاک اور یہ فضائل اور شانہ اینا بھی جنہ پڑھیے آدمی پھر ایسا ہو جاتا جی لبریز پیالہ، انہوں کہنے کی لوڑ نہیں پی، درود پڑھو دیوانہ وار لگا رہتا، مگر پڑھنا اتنا ہی ہے کہ پہلا صلاۃ نو سمجھے، ادھر رخ دھیان اللہ کا دھیان ہے اپنے رسول تے، اور امت نو بھی حکم ہے ہر وقت تواڈے دلاں دا میلان اور چکاؤ اللہ دے رسول کی طرف رہنا چاہیے، انہاں دی پیروی ہونی چاہیے، انہاں نال محبت ہونی چاہیے۔ کی کراں آخر تے مولانا قاسم نانوتوی دے اشعار بھی سناونے ہیں، پاویں لمبا ہو جائے مگر ذکر چونکہ حبیب دا پیارا بند نہیں کر سکتے۔ قصیدہ لکھا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بانی ہے دیوبند ہے، تو آخر تے فرماؤندے لمبا شروع چاہندے الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی، 400 لے کے قصائد قاسمی پڑھو، خادم صاحب ورگے بندے تہذیب جڑے پڑھنا چاہیے، الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی، کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہے پیار، کہ تو اگر ایسا پیار کہ اگر تو انہوں نہ بناؤں مخلوق نو وجود نہ نصیب ہوتا، تے آخر تے جڑی تمنا نہ ہو کہہ کے ہن بند کریے، مینوں تانوں اللہ تعالیٰ دوبارہ قبول کر لے تو کدھر چک کے لے جائے۔ امیدیں لاکھوں ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں، لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، دیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار۔ تو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے کتاب، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، بھلے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچہ ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار، بس اب درود پڑھ اس پر اور اس کی حال پہ تو کہ تاب و خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطر اتھار، الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار۔ صلی اللہ تعالی عبداللہ ورسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور دوسری بات یہ ایک اور سمجھونی کہ درود شریف ایک ہے گا لفظی کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں بڑا ثواب ہے، ایک اصل درود ہے پریکٹیکل جتنا حضور دے درجے بلند ہوں۔ اے امام ابن قیم تے اللہ رحم کرے الضوء المنیر التفسیر 5 جلد، اور امام نے تے لکھا ہوا منہا نکتۃ الحسنہ۔ یہ واقعی تسی چاہتے ہیں کہ حضور تے درود دا من کیا کہ اللہ تو نبی دا درجہ بلند کر، یہ ایک گل تے پلے پڑنی چاہیے کہ پاویں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دی بلندیاں چلتے درجے مک نہیں گئے، اللہ اگے ترقیاں بہت باقی، اللہ کی ذات ایسی ہے بہت کوئی حد نہیں، نبی فرشتے جتنے مرضی چل جائیں اگے ہو رہے درجے ہے گے، اس تو اسی دعا منگتے کہ اللہ رسول اللہ دا درجہ اور بلند کر، اور بلند کر، اللہ خوش ہوندا تے میرے نبی دا بھلا چاہندے، ایک جب اسی منہ کئی جب درجہ بلند کر، ایک کر کے درجہ بلند کراؤنا کہ اسی دین تے عمل کری، کیونکہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم بڑی نقطے کی بات ہے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دسیا کہ جہاں آدمی کسی دے کہتے نیک عمل کرے، میں ہوں بات کر رہا تو تو کئی اور نفل شروع کر دیں، مینوں او دا ثواب قیامت تک ملنا، تسی گاہ بھی دسی جاؤ جنہاں نے کرنا انہوں کرن دا ملنا، مینوں دسن دا ملنا، اس تو دین چیز تو بڑا کم کوئی نہیں دین دسے۔ تو جیڑا آدمی پھر دین سے عمل کرتا، مثلا تسی نماز پڑھی اسی وقت نماز حضور دے کھاتے چلی، تسی کیا یا نہیں کیا، تسی روزہ رکھیا ایک روزہ نبی پاک دے کھاتے چلا گیا، امت دے ہر عمل
جو سارا حضور نے سکھایا. اس تو سچ مچ درجے بلند کراؤنے نا عمل کرو. زبانوں کرو نہ اللہم صلی علی محمد ساری عمر بھی نہ کرو. اے درود پڑھی جاؤ کہ درجہ بلند کر لی. نمازاں روزے خیراتاں کرو. ہر تھوڑی نیکی جو ایک نیکی نبی پاک دکھاتے چل دیا نہیں اور درجہ بلند ہو جانا. وہاں ہونا نقطۃ حسنہ لمن علم امتہ الدین. سبحان اللہ. فرماؤں دے تھے کہ بہترین نقطہ یہ انہاں لوگوں لی جڑے یا لوگوں دین سکھاؤں دے وما جاہم بھی اور جو کچھ اللہ دا رسول لے کے آئے اس کی تعلیم دیں دے وداہم دل بلاؤں دے وحضم علیہ اور جی ترغیب دیں دے وصبر علی ذالک تے پاویں لوگ انہوں نے بڑا پلاکیں ٹٹے رہیں. وحی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو من الاجر زائد علی اجر عملہ مثل اجور من اتبع. یہ دا نقطہ کی ہے رات کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو کرن والے دے عمل دے برابر ثواب اپنے آپ ہی ملتا جاتا. حضور نے خود سکھایا جہاں آدمی کسی نو کوئی نیک طریقہ دسے اس پہ جن لوگ عمل کرن انہوں نے اپنے عمل کا ثواب ہے اور نالوں نالوں ایک ایک عمل کا ثواب ملتا جانا. فدائی الی سنتی و دینی والمعلم الخیر للامہ اذا کسر التوفیر حاضر الحاضر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصرفہ الیہ وکانا مقصود بدعاء الخلق اللہ تقرب الیہ برشاد عبادی بالتوفیر وجود المطیعین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیت مجبورم کاملہ کانا لہو من نظر فی دعوت و تعلیم من باسباد لیا. تو جس بندے دی نیت ہو گئی کہ میں اللہ دا دین سکھاؤنا جی تعلیم دینی لوگوں نے نیکی بلانا ارادہ ہے میں جیوں جو میں سکھاؤں گا میرے کہتے جنہیں لوگ عمل کریں گے مینوں بھی وہ نفع پہنچنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پہنچنا. وہ چاہتا کہ حضور دا درجہ ہر لمحہ برابر ہوئے. اس پاروں اس نیت دے مطابق اتنا اجر و ثواب اور یہ تے لکھ دے وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ کسی عالم نو اور تبلیغ کرنے میں اللہ اپنا انعام دینا کہ وہ لوگوں نے سکھا رہا وہ دے کہتے کسی نے نفل پڑھ لیا کہ انہوں بھی اجر ملنا وہ دے برابر اور کرنے والے تے سارا کہاں کھاتا نبی علیہ السلام دے ور جانا. واللہ ذو الفضل العظیم. اے سمجھو 58 صفحہ اے درود ہے پریکٹیکل. اور اگر زبانوں پڑھتے رہیے عمل نہ کریے یہ ہو سکتا وبال ہی ہوئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود میں جدو نبی علیہ السلام دے نا تے درود پڑھنا از خجالت صاحب نہیں کرنا. ایسا دا کوئی جمے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کہ شرم نہ میں پانی پانی ہو جانا کیا انہوں نے لم صلی فرمایا ڈوب کے مرنا ہو سے کیوں دان داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو. جدو تیرے چ نبی پاک دی کوئی شکل صورت ہی نہیں نظر آتی کوئی رنگ بو نہیں نظر آتا یہ درود پڑھ کے نبی پاک دے نام آلودہ نہ کر اے خراب نہ کر اس پاک نام شرم کر. تیرا منہ اس لائق ہے داری تو منڈی ہے نماز تو نہیں پڑھتا سکا تو نہیں تیرے منہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو کہنا ہی اتنا کہہ بھی تیرا عمل گواہی دے کہ واقعی میں اللہ دے رسول اللہ محبت رکھتا. اس تو اللہ دے رسول اللہ سچی محبت رات نو ثواب پہنچاؤں دا طریقہ ہے نہیں ختم دعا لو اے اب سنت تے عمل کرو اور باقی لوگوں نے بھی تعلیم دیو او دے نال تانوں بھی برابر اجر ملنا اور انشاءاللہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے درجے ہی بلند ہونے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو صحابہ دا زمانہ دیکھی دا تابعی کسی نے کبھی کوئی نیکی کر کے نہیں آخیا اللہ دا ثواب حضور نو پہنچا. کیوں وہ جانتے سی پہنچائیے تو درجے اگے نہ پہنچتا ہوئے. میں نہ بھی سوچا آٹومیٹک پہنچ رہے. امت جو نیکیاں کر رہی خود رسول اللہ دے کہتے کر رہی ہے. اس تو امت دا خیال ہوئے نہ ہوئے رسول اللہ دا پہاڑاں جنہ اندازہ کرو مشرق تو مغرب تک نے مسلمان ایک دن جنیاں نمازاں پڑھیاں ساریاں آپ کے کھاتے چلی جائیں گے. اس تو عمل کر کے آپ دے درجے بلند کرنے کی تمنا رکھو کہ اسی امت نیک کام کریے ساڈے آقا دے مدارج بلند ہون اور جن قیامت اللہ تعالیٰ ایسے مقام تے کھڑا کرے اسا یبعثک ربک مقام محمود. ایسا مرتبہ اللہ تعالیٰ دے قریب کھڑے کہ سارا جہان جن انسان پکار اٹھے کہ جتھے مائی دے لال تو پہنچا تے کوئی بندہ نہیں پہنچا. سب ہی زبانہ جو تعریف نکلے اور نعرے لگ جان اے کام کر. ہاں جے کام نہیں کوئی کرنا دان داری از محمد رنگو بو جدو تیرے اندر کوئی وہ عمل نہیں نظر آؤں از درود خود میں اعلیٰ نام ہے. اور کی ترجمہ ادا کریے آلودہ جانتے آلودہ کرنا ناپاک کرنا اندھا حضور دے پاک نام نو گندیا کر رہے ہیں اپنی زبان. شرم کر عمل کر جو اللہ دے رسول نے دسیا تاکہ اللہ خوش ہوئے خدا رسول خوش ہو. تو بات شبے دی ہوئی تھی کہ ملتی جلدی شاید کھا کے لوگ دھوکھا دیتے بازار نیکی دیاں گلاں کر کے آکھنا درود شریف پڑھ رہا جی سلام پڑھ رہا ہے. بھائی جہاں سلام اور درود اللہ نو چاہیے تو رسول منگتا نا وہ جہاں پیچھے عمل دی طاقت ہوئے. العمل الصالح یرفعہ اللہ آندا پاک کلمے اللہ دی طرف الہ یسعد الکلم الطیب
پاک کلمے درود دعاواں جو ذکر کر دے اللہ کی طرف جاندا، مگر چڑھاؤندی کہڑی شے جڑی ہے تو ذکر نو چکدی نہ، والا عمل الصالح یرفع، اس نیک کلمے دے پیچھے نیک عمل ہوے، اس لا الہ الا اللہ درود شریف نو پڑھے، جدوں دے پیچھے کوئی اٹھاؤن والی طاقت نہیں، بم وغیرہ چل دے تے کنیاں شے مزاجاں طاقت والیاں جڑیاں نوں تکیلدیاں، تو اللہ نے قرآن کیا کہ نیک عمل جڑا نا وہ پاک کلمے نو آسمان نو چڑھاوندا، جے پیچھے وہ زور ہی نہ لا الہ دے ہوائی گلاں درود شریف دا کچھ نہیں، الہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک کلمے اللہ دی عدالت جاندے آ، مگر وہ پیچھے نیک عمل ہوندا جڑا انہوں چڑھاوندا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں نوں جڑی تربیت دتی، جو انہوں سکھایا، انہاں کوئی ایسا نہیں جمیا جڑا دن مناوے، اے کتاباں کنگال کے دیکھو گلاں زبانی دے، نہ آپ دی پیدائش دا کسے نوں پتہ لگا، نہ آپ دی وفات دا پتہ لگا، کڈے وڈے حادثے کوئی نہیں جانتا کدوں حضور فوت ہوئے، کیڑا مہینہ سی، کیڑی تاریخ، اس پاروں ہی حیران ہو کے تسی انہاں گلاں دا پتہ کدا ہوندا، وہ جہاد کردے سی، تعلیم دیندے سی، نمازاں پڑھدے اور رسول اللہ دے دین تے چلدے سی، وہ نہیں سی پوچھدے پھردے کدن پیدا ہوئے، ساڈے نال دا کی چل اوندے چ کی کڈنا پاؤنا، جو دے گیا اللہ دا پیغمبر انہوں لئی وہ تے چلیے، وہ ذریعے اپنی زندگیاں سواریے۔ اس گل نو سن کے وہ لوگ بدل گئے، ایڈا راہزن حفظ رہبر شدن، حضور کو سکھ کے ڈاکو جڑے راہزن سی، لوگاں دا مال لٹدے سی، وہ راہبر بن گئے، آپ لوگاں دے مالاں دی حفاظت کرن لگ پے۔ کہتے سی حضرت ابو ذر غفاری، ہن انہیں نے کیا اللہ دے رسول نے آخیا کسی نے دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام دا نمونہ میری امت ابو ذر نو دیکھی، اوداں دا درویش ہے، دنیا نو چھڈیا نے اور دنیا نے اپنے نیڑے نہیں آؤں دیتے، جدو ملک فتح ہوئے مال آیا سارے لوگوں نے اچھے مکان بنا لے، کھان پین لگ پہ، ابو ذر ناراض ہو گیا، مسجد نبی چاہیا تو صحیح بخاری چاہتا قریشی جنہیں سی صحابی بیٹھے انہاں برا منایا، ابو ذر آ گیا تو ایک آدمی نے پوچھا کہ تینوں یہ سارا لوگ برا جانتے، انہیں آخیا اس طرح برا جانتے میں انہوں نے بشارت دینا تے سونے کے ڈھیر کٹھے کری جائے تو قیامت دے دن اگ بنا کے تمہیں اللہ نے ادھر داگنا، کیوں غریباں مسکیناں نہیں دیں؟ ایسا بندہ تے ڈاکو، ایڈا وڈا ڈاکو بے علاقے جو جڑے کافرے جاندے سی انہوں نے پہلے ہی آخنا یار ابو ذر نوں پتہ دے دے ورنہ سلامتی نہ نہیں گزر سکتی، مگر آپ سنا اس زمانے کی رائٹ ایمان دی باقی سے اندر جی پیدائشی اللہ نے نیکی بری تمیز لکھی ہے، جدوں میں ڈاکے مارنے کئی عورتیں رونا بیوہ ہو جانی قتل کر دینے، کوئی یتیم رون لگ پہ علیحدہ جا کے پھر میرے دل نے آخنا پہ ابو ذر کم مار دیکھ کنی عورتیں روندیاں کنے بچے، تو تھوڑے ہی وقت لیے فائدہ اٹھا لیا کی کردا، نبی پاک نو نہیں ملے توبہ کر، بعد آ گئے اور نماز جداں دی سمجھ آئی اس زمانے کیونکہ نماز ابراہیم علیہ السلام تو چلی آؤندی ضحیٰ دی نماز سے قریشی پڑھتے رکوع سجدے کرنے، لوگوں نے پوچھا تو ادو منہ کتنے نو کرتا سی، انہوں نے آخیا ادو کوئی پرواہ نہیں سی، جدھر نو ہو جانا میں سجدے کر لیندا۔ نبی علیہ السلام دا پتہ لگا اپنے بھرا نو، بڑا قابل سی، انہیں شاعر سی، انہوں آخیا یار تو جا تو اس اللہ دے بندے دا پتہ کر بھی کی کہندا، وہ گیا انہیں جا کے آخیا بھی جہاں گلاں تو آنا یہ ہوئی چاہتا کہ لوگوں نہ ظلم نہ کرو، اچھا سلوک کرو، مگر کوئی تسلی نہ ہوئی۔ باقی انہیں آخیا شاعر نہیں، جادوگر نہیں، یہ چیزاں میں بڑا شاعر جانا کچھ نہیں، انہیں آخیا کوئی نہیں تھی چڈ میں آپ ہی جانا۔ ہوں مکہ آ گئے، مکے پوچھنا ہی جرم سی، اللہ دا رسول کہڑا ملنا، انہیں دشمن سی، ہوں بھی یہ پروپیگنڈا اتنے نہ جاؤ کی گل نہ سنے، بے ایمانہ کوئی ہتھیار ہے، جی سن لیا لوگوں کی اکھاں کھل جانیا تو کدوں یہ گلا کرتا یارو، یہ حضور پاک تو دور کر لی بناوٹی گلاں کہ متھے نہ لگی۔ تو ابو ذر جسے آئے ہوں ڈر سے کسی نے پوچھنے، مسجد حرام بہ گئے، کھجوراں کچھ کول سی، پانی پیا کرنا، زمدا تے رہنا، موقع وہ بھی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پا کے جو کافر اتنے نہیں سے پوچھا بے اللہ دے بندے تو کئی دنوں سے اتنے ٹھہریا، اپنے وطن بھی نہیں واپس آتا، تیری غرض کی ہے؟ انہیں آخیا یار اتنے اللہ کا ایک رسول دس دیا آیا تو اللہ کا نبی ہے، میں انہوں ملنا چاہنا۔ انہوں نے آخیا کام اتنے بڑا خراب ہے تے دسیا گل بہت ماڑی ہے، تینوں نقصان پہنچوں گا، تو چپ کر کے نا میں تر پاؤں گا، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ترے آئی تے اگر میں دیکھا نا کسی نے شبہ میں پیشاب دے بانے بہ جاؤں گا، تو تریا ہی جائیں، شک نہ پوے کہ تو میرے نال۔ حال کی سی دین دا، اللہ دا سچا دین رہا تو کیویں لوگ ظالم دور کر دے۔ گھر لے گئے، جا کے اللہ دے رسول اللہ السلام نے ملایا، گل سنی، ہوں ڈاکو رہا اس جو نبی علیہ السلام کو سنی تو کہنے لگا میں ہوں یا رسول اللہ سویرے دا اعلان کر دیں، مسجد دعائی دے دینی ہے کہ اللہ سچا تو خدا دا رسول ہے۔
حضور پاک نے سو ترس کھا کے آگیا ابو ذر وقت نہیں ظالم ہیں بڑے لوگ، تو چپ کر کے اپنے قبیلے نو چلا جا، جدوں سنے گا کہ اللہ نے مینوں کچھ غلبہ دیتا طاقت ہو گئی ادو تو اعلان کریں اجے نہ کر۔ مگر وہ کتنے روکنے والے سی؟ محبت اللہ دے رسول بھی اتنا نشہ کیتا بس سویرے ہی بیٹھے سی سردار جا مسجد رام دے نے اعلان کیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمد رسول اللہ، مارن لگتا اتنا ماریا بے قریب سی آپ قتل ہی کر دیں۔ انہیں چل حضرت عباس آ گئے حضور سے چاچا، انہوں نے پوچھا کی رولا دسیا بے آدمی جڑا ہے بے دین ہو گیا، اور بے دین کہن اصل دیندار بے دین ہو گیا تے سچے مسلمان بن گئے، ہاں یہ سابی ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تو کہڑے قبیلے؟ انہوں نے دسیا کہ میں بنو غفار سے ہوں۔ ہوں بنو غفار اور بنو اسلم دو قبیلے دنیا کے نام تو کرنا تے ہاتھ رکھ دی، دونوں کے علاقوں تو کوئی آدمی نہیں سلامتی نہ گزرتا، وہ تو ڈاکو ہے وڈے۔ حضرت عباس نے آخیا تسی خیر چاہتے جی نا تے قافلے اتوں کی آرام نہ گزرن سے تجارت تاری جاری رہے تین چھڈ دیو، بندہ مر گیا انہوں کا بنو غفار تمہیں لنگن نہیں ڈا، پھر انہوں نے کہتے چھڈ دیتا، مگر انہوں کا نشہ کوئی نہیں اتریا، سویرے پھر ہوئی مشق، پھر مار کھدی، پھر جان چھڑائی اور پھر چلا گیا، پھر مدینے شریف آ کے حضور ملیا اور کنا قبیلہ سارا اس پر جا کے مسلمان کر لیا۔ مقصد کی اللہ دے رسول علیہ السلام نے جنہ گلاں تے اپنی امت نو لایا سی وہ ایتھے ویل کوئی نہیں، نہ وہ دن پوچھدے سی نہ معراج دا پتا ہویا کدوں، اے دعائی خدا دی تواڈے سامنے رب نو حاضر ناظر کسے شے دا نہیں پتا تھا، ذکر ہی نہیں کیتا نہ اللہ نے اور نہ رسول کو فائدہ نہیں۔ جب یہ جا چسکا پیا لوگاں نو کہ اصحاب الکہف دا کتا جڑا سی وہ کنے جنے سی، کتا کنواں سی، کنے سال رہے اے سورۃ کہف میں دو عرصی سے گل سی، اللہ پاک نے 6 سی یا 7 سی آئی نے، اسے تو بھی بیماری لگ جوں گی لوگوں ایسا شیاں مگر پی جان گے جنہوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے آخیا کوئی آدھا 5 ہے کوئی آدھا 7 ہے فلانے، آپ کی آخیا قل اللہ عالم بہتر، تو کہہ اللہ بہتر جانا کہ مطلب یہ روگ نہیں لانا چاہتا کہ کیوں فضول سوال کر دیں، کوئی دس نا تو فلاں دن حضور پتا کیا تینوں کی نفع، جو دس کے گیا وہ کرنا جس تینوں جنت ملے، مگر ویلیا یہ کام ہے دن پوچھتے پھرو۔ اتنے مینو امام سالوی کا یاد آتا، تفسیر لکھی قرآن کی، میرے تے ورگا ویلا کہنا امام سالوی تو بڑا عالم دس کا شیطان کی بیوی یقینا، تو امام سالوی نے آخیا یار میں اس ولیمے شامل نہیں سی، جدوں کا ولیمہ ہوا نہیں ابلیس صاحب میں اتنے کوئی نہیں، یہ جواب دینا کم بختا کو چج کی گل کر شیطان کی بیوی جو کی کرنا، یہ بیماری سمجھو یہ جہ سوال۔ کتے کا نام کی سی، وہ عمر کنے، تفسیراں کالیاں کرتی بنا شاید رب روکیا سی۔ جدو مدت کی گل آئی کسی نے آخیا اصحاب الکہف 300 سال ستی، کئی نے 300 دے نال 9 اور بتاتے، کئی ہوں بھی آتے 309 نہیں۔ اللہ نے کی کیا خود اللہ عالم بمارا دسی، تو کہ اللہ بہتر جانتا کنے سال رہے، کوئی نہیں دسیا، بجائے گل کرنے بے بیماری لگ جانی ایسا چیزاں پھسے رہن گے، بالکل روک دیں کہ کوئی نہ دل پوچھے نہ تاریخاں پوچھے، جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین دسیا کرو، عمل کرو، نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، جہاد کرو، اسلام دا جھنڈا بلند کرو۔ اس تو اشتباہ تو گل شروع ہوئی سی کہ مغالطہ لگ جاتا رلتی ملتی شاید وہ بھی یار دین دی گل دے، دین نہیں ہوندا، وہ صرف دھوکھا ہوندا، نقل ہوندی ہے، اصل دین وہ جڑا اللہ نے اتاریا اور جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پہنچا دیتا۔ اے وہ واقعہ جو میں طائف کا بیان کیتا تے میرے بھائی نے شعر لکھ دیتا، گئے مکے سے طائف ناقصوں سے زخم کھانے کو، نہ لے کر بے وقوفاں دے ہتھوں مار کھا لی، اللہ پیغمبر چلا گیا، نہ لینا نہ دینا کوئی، گئے مکے سے طائف ناقصوں سے زخم کھانے کو، گوارا کی جراحت پر جراحت دی میری خاطر، ساڈے انسانوں دی خاطر حضور نے زخم سے زخم کھادا، ورنہ پاک پیغمبر اپنے بسترے تے بیٹھا رہندا، دنیا پیر چٹتی رہی، گلیاں پھریا، پہاڑاں پھریا، جگہ جگہ تے نشان موجود ہے، بیٹھے جنگاں ہوئیاں، اتنے آ ہویا، تو ہن شفیق نے یاد دلایا تے پچھلی باری کسی موقع تے میں کیا سی بے امام جعفر صادق علیہ السلام نے درود انہوں نے ایک تے لکھواتا سلام، اور پھر میں دوہرا دینا کہ وہ سلام جڑا پڑھیا کرو، ایتھے بیٹھے بھی پڑھیا کرو سلام، حضور سے اللہ نے آخیا وسلم تسلیما، میرا سلام تے نہیں گل مکی، عربی والے جانتے تسلیما، سلام اس طرح حضور سے بھیج جویں سلام بھیجن دا حق ہے، دن رات ایک کر دے سلام بھیج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے، انہاں چ اللہم صلی علی محمد آل محمد وبلغ روح نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعتی ھذا وفی کل ساعہ تحیۃ منی وسلام، کیسا پیارا سلام ہے، اس وقت بھی اور ہر لمحہ میری طرفوں میرے پیغمبر دی روح پاک پہ اللہ میرا سلام پہنچاؤندا رہے۔ اور دوسرا جدو ایک آدمی نے آخیا امام جدو میں حضور دی قبر تو جدا ہوا
مدینے اتر لگا اسے کی کہاں، فرمایا اسے کہہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک لا جعلہ اللہ آخر تسلیمی علیک، اے اللہ دے پیغمبر تیرے تے سلام ہے، درود ہے، تے اللہ تعالیٰ اے میرا تیرے تے آخری سلام نہ کرے، مینوں پھر مدینے لے آوے میں ادھا ہی تیرے تے سلام کہاں لا جعلہ اللہ آخر تسلیمی علیک، اے میرا آخری سلام نہ ہوئے تیرے تے پیغمبر، رب پھر موقع دے۔ اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے اشعار ہن ذہن تے آ گئے، چلو بیان کردا اصل جو ٹھنڈ پاؤ لی انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے انشاءاللہ وقت بھی آمنے ہو کڑی رب پھر کھڑے مکے مدینے۔ افسوس ہوندا کہ لوگاں کو مال و دولت دکے کھاندے پھردے سارے جہان چ آسٹریلیا تو امریکہ تک نام مراد جاندے، مکے مدینے نہیں آتے۔ پیر صاحب بچارے روندے آندے، انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے انشاءاللہ وقت بھی آمن ہو گئی۔ رب ہر ایک نصیب کرے۔ تو اللہ نے فرمایا رسول تانوں اپنی جاناں تو پیارا ہونا چاہیے۔ اس تو حدیث پاک آپ نے حضرت انس دے ابو ہریرہ دے بار بار کیا بے اللہ دی قسم جدے تے میری جان ہے تسی اپنے دلاں نوں ٹو کے ویکھ لو، جے اپنا باپ تہاڈا اولاد تے سارے جان دے لوگ جو تانوں زیادہ پیارے لگدے نا میرے تو سارے چ ایمان کوئی نہیں۔ لا یوم رحمتکم ایمان ہے نہیں، ایمان دی کسوٹی ہے کہ کتے ڈانس پہ جائے کہ ہن پیو دی مننا، بیوی دی مننا، پتراں دی مننا کہ رسول دی مننا، فرمایا اس سے پتہ لگنا اگر تو میرے نال محبت سب تو بڑھ کے کرنا تے تو مومن ہوے گا۔ جی دنیا دی محبت غالب ہے او پلہ چکیا تے ایمان کھوٹ ہے، ورنہ اللہ دے رسول دے مقابلے کسی دی محبت نہیں ہو سکتی۔ تسی ویکھدے جے ایسی صرف تازہ خواہی داشتن گر داغ آئے سی نارا گاہے گاہے باز کھائیں قصہ ہے دل دی انگیٹھی بوجھ نہ جاوے، اس تو کدی حضور دا ذکر کرتے ہیں، کدی بیویاں دا کرتے ہیں، کدی بچیاں دا کرتے ہیں، بے کچھ نہ کچھ سارا تعلق رہے، ورنہ عام آدمی کہہ سکتا یار گلاں تو کی فائدہ مر مک گئی نہیں، اتنا دی گل نہیں۔ رسول پاک رات کی سارا جنا تعلق رکھ رہے انہوں نے ذکر نال ساڈے ایمان نو تازگی ملتی۔ بعد شاعر نے کہا کہ اگر تو چاہنا تے تیرے سینے دے زخم مٹ نہ جان، عشق تازہ رہے، تے پرانیاں گلاں کدی کدی سندا رہیا کر، یہ نال ایمان نو بڑی طاقت ملتی۔ میری دعا کہ اللہ مینوں اور تانوں اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا صاحب درود کا کیا مفہوم ہے اور تسبیح کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تسبیح جو ہم کرتے ہیں اس کی کیا؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات دیکھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بجائے درس کرانے کے سوال کیا کرو، بچیاں کرے بچے کرے، عظیم کھول درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں صلات ہے۔ درود جو ہے نا فارسی میں اس کا معنی ستائش، تعریف، جے پکارنا، زندہ باد کہنا، کسی کی مد و ستائش کرنا جانا، بلے بلے جس کو ہم اپنی بات وہ درود ہے۔ اور عربی زبان میں جب صلاح کے بعد علی آتا نا، اگر صرف سلو کہیں تو نماز پڑھو، اور اگر سلو علیہ علی یہ پریپوزیشن جیسے آپ جانتے پوٹ آؤٹ، پوٹ آن، پوٹ آف آگے بدلتا جاتا ہے، معنی بدلتے جاتے ہیں۔ صلاح کے بعد جب علی آ گیا تو داد دینا، تعریف کرنا، شاباش کہنا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دین کے دشمن اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، مگر صرف دین بتانے کی وجہ سے دشمن ہو گئے۔ کبھی آپ کی بیوی کو بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں وہ ساری شرارتیں جو حضور کو بدنام کرنے کی کرتے وہ بیان کر کے کہا یہ کافر صرف آپ سے یہ انتقام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین تمہیں کیوں بتایا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی یہ دشمنی کرتے ہیں تم حضور کو اس کارنامے کی داد کہ اللہ کے رسول جو تو نے ہمارے ساتھ احسان کیا کسی نے نہیں کیا، اور اس کے سرا میں تمہارے پلے کچھ نہیں کہ حضور کے احسان کا بدلہ اتار سکو۔ اب تم خدا سے ہی درخواست کرو کہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تو اپنی طرف سے حضور پر رحمتوں کی بارشیں برسا کہ اس پاک نبی نے ہمیں یہ دین رد جو صلاۃ علیہ ہے نا درود اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور کے کارنامے کی ہم داد دیں، اور داد دینے کا طریقہ سے ہے کہ تم غریبوں کے پلے کیا جیسے داد دیں، تم اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے رسول اللہ کی اس محنت کا صلہ دے اور ان کی اس دنیا میں مدارج بلند کر۔ اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور کے نام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کارنامے کو صحیح سمجھتے ہیں نا اس انقلاب کو، تو اس انقلاب کو پھیلائیں
ورنہ یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک طرف کہتے ہیں نا واہ 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 رسول اللہ بہت اچھا کیا، مگر دن بدن وہ دین سمٹتا جائے. یہ حضور پر درود کیا بھیجنا؟ درود اسی لیے اقبال نے کہا بڑی چوٹ کی ہے مجھ پر آپ پر، کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود. جب بھی میں حضور کے نام پر درود پڑھتا ہوں اب خجارت آدمی کر. افسوس ہے کہ لوگوں میں یہ بھی بات نہیں کہ شرم سے میں نا پسینہ میں ڈوب جاتا ہوں. کیوں؟ عشق میں گویا کیا ہے محکوم ہے غیر ہی ناز عشق کے مقام ہے. اس وقت اللہ کے رسول کی محبت کہتی ہے کہ شرم کر، تیرے سینے میں تو بے شمار بت ہے رسول اللہ کے علاوہ جن کو تو پورا کوئی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی اقتدار. تیرے سینے میں بے شمار بت ہے اور تو غیروں کا محکوم ہے، کافر تجھ پر حکومت کر رہے ہیں. ایسا حضور نے سکھایا تھا. عشق میں گویا کیا ہے محکوم غیر تھی ناز عشق کے مقام آنے میں گئے. اگر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو جیسے حضور اور آپ کے ساتھی غالب آئے تھے وہ کوشش کریں دنیا میں غالب رہو، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو مٹاؤ. صحیح درود تو اس دن ڈاکٹر صاحب ہوگا ہمارا، ورنہ نہ محکوم اور مجبوروں کا جیسے اقبال کہتے ہیں عید کے دن اللہ اکبر کہتے ہیں ایک انگریز بھیس بدل کر مکہ چلا گیا کہ دیکھوں وہاں ہوتا کیا. غیر مسلم تو جا نہیں سکتا. اس نے پھر سفر نامہ لکھا. مولانا عبد المجید دریا بادی رحمۃ اللہ نے اس کے اقتباس لیے. اس نے کہا جب یہ پکارتے تھے نا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری بادشاہی ہے، تو میں ہنستا تھا کہ ہندوستان میں بادشاہی تو ملکہ الزبتھ کی ہے، تم اس کے غلام ہو. یہاں کہہ رہے ہو کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی تیری. جھوٹ بولتے، بادشاہی تو ہماری ہے. بالکل ٹھیک ٹوٹ تھی اس کی کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کے پجاری، ہم پر تو بے شمار بے ایمان مسلط جو اپنی مرضی کی باتیں ہم سے منواتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سب اس وقت پیدا دیں گے جب ان کو سمجھ کر اپنے اندر ہضم کریں اور اس کے مطابق زندگی کریں. تو درود شریف تو رسول کریم علیہ السلام کی تعریف، حضور کے کارنامے کی داد، آپ کی مدد ستائش اور اس کا طریقہ کہ اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ رسول اللہ پر بے شمار رحمت نازل فرما دینا. درود پاک آج کل مجھ پہ یہ پرابلم ہے، میں مولانا صاحب سے انسٹرکشن لینا چاہ رہا ہوں ڈسکس کر کے کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں یا اذان میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے یا روٹین میں، تو آج پہلے جو ایک کھنچاؤ یا محبت وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس میں کمی نعوذ باللہ آتی جا رہی ہے. اس حوالے سے مولانا صاحب کے کچھ ویوز لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کس طرح دلی کیفیت میں کچھ نہ تغیر محسوس ہوتا. میرے بھائی اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، نہ آپ پریشان ہو. یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے. جیسے جسم میں ہے نا قبض اور بس، کبھی قبض ہو جاتی ہے کبھی کھل جاتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اولیاء کرام نے اس کا نام قبض و بس ہی رکھا. یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں نہ اللہ تعالیٰ. ویسے بندے کو اپنے حالات پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے کہ میری طرف سے تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ وہ جو کیف اور ذوق تھا اس میں کمی. یہ تو اپنے قصور کی طرف امتحان کرنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی یونس علیہ السلام میرے بھائی نہیں کن تو میرا ظالمین کہتے ہیں، ہم کس گنتی میں، مگر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کبھی عبادت میں لذت اور سرور دیتا ہے، کبھی بے ذوق ہو جاتی ہے، خیال آتے ہیں تو کئی پریشان ہو کر بیچارے گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ ان دنوں میں جو آپ کا درود شریف ہے نا وہ اس زمانے سے بہتر ہے جب مزہ آتا تھا. مزہ سے بہتر ہے کہ مزہ نہیں آ رہا تو اس میں تو حد نفس بھی ہو گیا نا کہ اپنے جی کا مزہ بھی شامل تھا. اب تو اگر آپ نے پڑھنا صرف سرکار کی محبت میں پڑھنا کہ مزہ آئے نہ آئے آگ لگاؤ مزے کو. میں نے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ نذرانہ عقیل پیش کرنا. آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ وہ کیفیت بھی دوبارہ لوٹ آئے. کوئی پرواہ نہیں، درود شریف میں کمی نہ کریں. بس مولانا صاحب دعا کیجیے اللہ مہربانی فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی و ازواج امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ. کہ درود پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم، اور پھر ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کما بارکت علی ابراہیم آتا ہے. اس میں کاف سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ آل سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما دیجئے بارک اللہ فیکم. کما صلیت اور کما بارکتا کے بارے میں پوچھا جو ہے، اس پر ایک مشہور اشکال ہے جو علماء نے اس کا ذکر کیا اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف ہم سب اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت پر ہی مبنی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام
سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، اگرچہ باقی انبیاء علیہ السلام کی سب قابل احترام ہے، کسی میں کوئی کمی نہیں، اگر آپ سید و ولد آدم ہے اور اولاد آدم کے سردار ہیں، مگر درود شریف میں ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ رسول کریم پر اور آپ کی آل پر رحمت بھیج، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجی، تو جیسے سے مراد جتنی لوگ لے لیتے ہیں اتنی رحمت بھیج جتنی ان پر بھیجی، جس سے سارا مسئلہ کھڑا ہوتا، سوال کے جواب لوگ دیتے ہیں، پھر بات نہیں بنتی۔ تو کما صلی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بھیجی ویسی بھیجے، نہیں، یہ جیسے جو ہے نا یہ ہے تعلیلیہ، کہ چونکہ تو نے ابراہیم ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی، ایک حوالہ سابقہ عمل کا کہ تو رحمتیں کرتا رہا اپنے انبیاء پر، اسی طرح حضور پر بھی رحمت بھیج، مقدار کی بات نہیں کہ کتنی یا زیادہ یا کم، یہ نہیں بات، یہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ مہدنی فی من ہدیت، کہ اللہ تو نے چونکہ بہت لوگوں کو ہدایت دی ہے اس لیے ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں کر، یہ حوالہ دینے کی بات ہے کہ رحمت کرنا تیرا کوئی آج کا طریقہ نہیں، ہمیشہ سے تیرا یہ دستور چلا تھا۔ تو چونکہ پہلے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر بہت انعام ہوا، باقی انبیاء پر بھی ہوا، مگر ان کو امام بنایا لوگوں کا، ان کی اولاد میں سے نبی اور امام بنایا، اس لیے کہا کہ چونکہ کرنا چاہیے، یہ کاف جو تعلیل کا، کہ چونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھی رحمت کی ہے، اس لیے حضور پر ان کی آل پر وہ جیسے اور جیسے کا مطلب جتنا لے کر نا پھر وہ سوال کر لیتے ہیں اور بڑے جواب دیے ہیں محدثین اور علماء، نہیں وہ نہیں بات، یا اس کی بات نہیں کہ کتنی ہو یا نہیں، یہ ذکر ہی نہیں، صرف حوالہ ہے۔ وہ بالکل جیسے میاں وارث، میں پنجابی پڑھ دیتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں بیعت ہونے کے لیے گیا میاں رانجھا، تو وہ کہتا اس جٹ غریب نو تاریوں میں جویں اگلیاں سنگتاں تاریاں، جیسے تو نے پہلے کئی گروہوں کو تارا ہے مجھ غریب کو بھی تار دے، حوالہ یہ نہیں کہ اتنا دے، بے شک زیادہ دے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی، تیرا یہ قدیم دستور ہے، اس لیے ہمارے نبی اور ان کی آل پر بھی چونکہ منع کرنا، یہ نہیں کہ جیسے اور جیسے کا منع پھر جتنا لے لینا اور مقدار میں برابری لے کر پھر سوال میں پھنس جانا کہ ان پر تو پھر رحمت تھوڑی سی حضور پر تو زیادہ، وہ چکر ہی نہیں۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک پرانے کام کا حوالہ دے کر کہ پہلے بھی تو یہ کام کرتا رہا، اس لیے جیسے پہلے کیے ہے اسی طرح ہمارے نبی پر بھی کر، اتنا کر یا نہ کر یہ نہ دبا۔ مولانا آپ کی بات تو پہلی دفعہ سمجھ میں آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، ورنہ 99% جو نماز اور دعاؤں کی کتاب کے اندر درود کا ترجمہ ہے وہ جیسا ہی ہے، جیسے سے بھی معنی مقدار کا لیتے ہیں، کوانٹٹی کہ اتنی رحمت بھیج جتنی تو نے ابراہیم پر بھیجی، یہ غلط ہے۔ جیسے کا بھی اگر رکھے نا تو جیسے بھی چونکے کے معنی میں آتا کہ جیسے تو نے یہ کام کیا تھا اس طرح یہ بھی کر، مقدار کا خواہ خواہ لوگوں نے فرض کر لیا نا، اور آپ دیکھ لیں فضل باری تفیم القرآن پہ پھنسے ہوئے، کوئی حل نہیں نظر آتا، کوئی بات کرتا کوئی نہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ کہ چونکہ تو نے ابراہیم ان کی آل پر بھی رحمت بھیجی ہے، تیرا یہ قدیمی دستور ہے، اسی طرح تو ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر بھی رحمت بھیج۔ باقی رہ گئی آل کی بات، تو یہ ٹھیک ہے کہ آل سے مراد متعلقین ہوتے ہیں، وہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مگر حدیث نے تشریح کر، اس لیے مولانا محمد منظور مانی رحمۃ اللہ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں نہ یار ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ جب حضور نے آل کی بجائے دوسرے لفظ رکھ دیے اسی درود میں دوسری جگہ، پتا تو چل گیا کہ آل کون، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ آل کا سبسٹیٹیوٹ کون آیا؟ آل ختم کر دیا، بیویاں آ گئیں حضور کے ازواج مطہرات اور ذریت نسل آ گئی، مسئلہ تو طے ہو گیا۔ اس لیے وہ حدیث پاک جس میں آتا ہے کہ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے حضور کے لیے اور آپ کی آل کے لیے، وہاں سارے لوگ مانتے ہیں کہ بنی ہاشم حضور کے خاندان، امت کوئی نہیں مراد لیتا۔ اگر امت کے نیک لوگ مراد ہے تو پھر یہ مطلب ہوا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، باقی کافروں کو دے دو، کیوں غلط معنی کر، آل حضور کا خاندان ہی ہے۔ باقی نیک و بد ہونا الگ بات ہے، اگر ان میں سے کوئی اپنی نیک مارے گا تو کسرے نوح کی طرح مراد یہی آپ کی تھوڑی سی بات باقی مولانا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آل کے اندر امت کے نیک لوگ بھی شامل ہیں، اور جب سے درود پڑھا جا رہا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ مل رہا ہے، اور جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا ہمیں حصہ ملتا رہے گا۔ مولانا نے بات یہ لکھی ہے، لوگوں نے ایک روایت بھی اس بارے میں لکھی ہے
کہ کل تطیر آل محمد، کہ ہر پرہیزگار آدمی آل محمد. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث شریف صحیح ہو جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا. ہماری یہ روایت تو بالکل جھوٹی ہے. امام بیہقی سنن میں لکھتے ہیں کہ نہیں صحیح. وہ جو درود شریف بخاری شریف میں موجود ہے جس میں آل کا لفظ چھوڑ کر آپ نے یہ رکھ دیا کہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اے اللہ حضور پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی نسل پر. اس سے پتہ تو چل گیا کہ یہ لوگ مراد. باقی امت کے لیے اور بہت دعائیں، اور امت کے لیے بھی کوئی رحمت کے دروازے بند نہیں. وہ بہت ہم کرتے رہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب پڑھتے ہیں تو سب نیکوکار جتنے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، امت کے ہوں یا دوسرے، کوئی باہر نہیں ہے. ان کے لیے بھی ہمیں دعاؤں کا حکم ہے اور وہ ان سے آگے بھی جا سکتے ہیں. مگر وہ پیاری مثال دی مولانا منظور ماری صاحب نے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ملنے جاتا ہے تو اس کے بال بچوں کے لیے تحفے تحائف لے جاتا. وہ تحفے تحائف اس کے گھر والوں کے لیے، بیٹوں کی دوسرے، مگر اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ بیٹے جو ہے نا وہ سب اس کے شاگردوں سے یا دوسرے لوگوں سے برتر ہے. ہو سکتا ہے اس آدمی کے ملنے والے جو اس کے بچوں سے بہت زیادہ نیکی میں آگے ہو. مگر محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ تحفہ لے کر کسی کو ملنے جاتے ہیں تو اس کا بال بچہ تو حضور پاک اور آپ کی جو نا گھر کی والی بیویاں، ان کی نسل، اس دعا میں وہی ہے. باقی دعائیں بہت ہیں، آپ اتنی ڈیٹیل کریں صحابہ کرام کے لیے، دوسرے نیک لوگوں کے لیے. درود شریف کا مطلب آل محمد کا ترجمہ کرنے کے لیے کہ ساری امت ایک دلیل لوگوں نے بنائی ہے. کوئی انہیں عربی زبان میں نہیں ملا حوالہ. آل فرعون قرآن مجید میں سے لیا، یہی سب کے پلے کہ آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تو یہاں سارے اس کے پیروکار مراد. یہاں بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں اس سے مراد پیروکار. یہ اس سے مراد فرعون اور اس کے گھر والے، جیسے وہ آدمی جیسے نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہوتا ہے من آل فرعون، اس کے چچا کا بیٹا تھا، خاندان کے لوگ ہی تھے. مگر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان کو تباہ کر دیا تو ان کے پیروکار وزیر امیر جو متحد ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تبن ساتھ ہی، جب اصل حکمران اجازت یہ تو مگر مراد خاندان مغلیہ وہی ہے جو اصل مغل ہے. یہ نہیں کہ ہم لفظ کے معنی بدلیں گے. آل محمد حضور علیہ السلام کا خاندان ہی ہے. آل فرعون بھی جو ہے مومن آل فرعون بھی ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ سب اس کے کنبہ میں سے تھے، خاندان کے تھے فرعون سے. تو فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا تو ساتھی تو تھے وہ پیچھے پر غرق ہو گئے، وہ تب آ گئے سارے. مراد اصل میں فرعون اس کا خاندان، اور کوئی دلیل نہیں دے سکے. ساری کتاب میں دیکھیں فرعون کی ایک مثال لیے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی یہی معنی دیتے کہ فرعون کا کنبہ مثالوں نے برباد کر دیا، وزیر امیر ساتھ ہی ڈوب گئے. جی جزاکم اللہ خیر. ہمیں دوسرا سوال موصول ہوا ہے درود شریف کے بارے میں. یہ بات جو میں نے کما کی بتائی نا، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف علت ہے کہ اللہ درود اس لیے بھیج کیونکہ تو ابراہیم پر بھی کر چکا ہے، اس لیے ہمارے نبی پر بھی کر. یہ جتنے کی بات نہیں. جی ٹھیک، یعنی پرانی بات یاد دلانا، یاد حوالہ اور اس سے رحمت جوش میں آتی ہے. جیسے دعا میں تم کو اللہ میں نہیں عبدوں کا اپنا عبدے کا اپنا اماتے کا فرمایا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا کرو. بہت زبردست بات کہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ تیرا نوکر تھا، میری ماں تیری بندی تھی، اس لیے ہم پرانے تیرے نوکر ہیں، تیرے دروازے کے گلا کھا رہے، دسترخوان کے ٹکڑے کھا رہے ہم پر ہیں. وہ خاندان پورے کو غلامی میں دینا، رحمت کو متوجہ کرنا کہ ہم نسل در نسل تیرے گھر سے کھا رہے ہیں، یہ رحمت کو توجہ دلانے والی بات. جزاکم اللہ خیر. ہمارے بھائی خالد صاحب کے بیٹے اسامہ بھی تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے. تو ایک معروف عالم دین کا نام بھی لکھا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ان کا یہ کسی پروگرام کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام بھیجا جاتا ہے وہاں جا کے بھی تو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا سلام لے جاتے ہیں. تو آیا میں فیصلہ آباد سے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو فرشتے میرا سلام وہاں لے جائیں گے مدینہ کے اندر؟ ہاں میرے بچے اسامہ بالکل ٹھیک ہے. رسول کریم علیہ السلام نے یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں اور وہ اسی ڈیوٹی پر ہیں کہ یبلغونی من امتی السلام، کہ میری امت کی طرف سے میرا مجھ تک سلام پہنچائے. آپ کا درود شریف حضور تک پہنچتا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب. یہ بالکل صحیح حدیث. جی جزاکم اللہ خیر.
صبح شام درود پڑھنا 10 دفعہ، یہ آپ نے یہ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کم از کم مجھ پر صبح اور شام آپ نے فرمایا 10 مرتبہ درود بھیجتا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی، میں پھر قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ بہت بڑا انعام اللہ کے رسول اس دن کہہ دیں اللہ میرا اپنا ہے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے حق میں اور کون سی بات ہو سکتی؟ ہاں اچھا مولانا، یہ جو رنگدار صفحے مسجد تو ذرا آپ رکے نا، میں تو اس موقع پر یہ شعر ہے اپنے دل کی گہرائی سے پڑھتا رہتا ہوں کہ بندہ اگر اللہ سے کہے میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میں جیسا بھی ہوں تیرے نبی کا امتی ہوں۔ تو یہ بڑی بات حضور نے فرمایا 10 مرتبہ کم از کم صبح شام پڑھ دیا کرو، تمہارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ میں کہنے کے لائق ہوں گا کہ اللہ میرا تھا، تو یہ کوتاہی نہ کریں، اس صحیح حدیث پر عمل کریں۔ صبح بھی 10 مرتبہ، کچھ بھی نہیں اس میں وقت لگ رہا۔ آپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی اتنا تو کرنا تھا۔ بالکل پڑھیں جی۔ تیسرا سوال یہ ہے جی کہ ایک ہے کہ من صلی علی واحدۃ من صلی اللہ علیہ عشرہ، صلاح کیسے پڑھا آپ نے؟ من صلی اللہ علیہ من صلی علی واحدۃ من صلی اللہ علیہ نہیں عشرہ۔ علیہ کہنا تھا، من صلی علیہ واحد صلی علیہ۔ ہاں جی ہاں جی، میرے سے غلطی ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جب حضور کا نام آتا ہے نام مبارک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی ان میں بہتر کیا ہے؟ یہ دونوں ٹھیک کرتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں وہ بھی صلاۃ ہے آپ پر، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو چاہیے، دوسرے تو خیر کر ہی رہے ہیں، جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان میں کچھ غلطی ہے، کتابوں میں بھی ٹھیک اس طرح لکھتے آ رہے لوگ، مگر کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے کوئی درود شریف ایسا نہیں سکھایا جس میں اپنے ساتھ اپنی حال کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے علامہ محمد بن اسماعیل یمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شرح بلوغ المرام میں سبل السلام لکھی ہے کہ یہ بنو امیہ کے زمانہ سے علماء تقیہ کی وجہ سے حال کو چھوڑ کر وہ رسم چلی آ رہی ہے، مگر ہے یہ دین کے خلاف۔ اور اس بات کو غلام احمد پرویز نے جب نشاندہی کی نا، رسالہ علیہ السلام نکلتا تھا ہمارے اہل حدیث علماء کا، اس نے کہا یار تم درود پڑھتے ہو، میں تو چلو اس درود کا قائل نہیں، مگر تم کیوں یہ پڑھتے ہو، اس میں کیوں کہاں ہے حال، جبکہ سب حدیثوں میں حال ہے۔ تو یہ پھر مان گئے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہماری کوتاہی ہے، آئندہ ہم جب لکھیں گے بولیں گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ تو یہ زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں صلاۃ بھی آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ، آگے سلام بھی آ جاتا ہے وسلم، ہاں بہتر صحابہ کرام سے چلا رہا۔